بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم یور رائٹر سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں ہم آج بکھری میری ذات ناول کی ایک اہم ترین قسط کے بعد۔ آج کی جو ہم 64ویں قسط پڑھیں گے، اس کے بعد اگلی دو ایک ساتھ آخری ہوں گی، سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ، اس لیے آج کی قسط بہت ہی اہم ہے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھری میری ذات از قلم سحر علی قریشی، 64ویں قسط۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلے دن یہ منظر تھا عمر کے کمرے کا، جہاں وہ آف وائٹ رنگ کی شیروانی پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں عمر کے علاوہ سلسبیل، جبریل اور ملیحہ بیگم بھی موجود تھے۔ جبریل آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا بڑا سا شاہی آف وائٹ کلا عمر کے سر پہ پہنا گیا۔ سلسبیل بھی سنہری لڑیوں اور سنہری موتیوں سے پرویا گیا صحرا ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی۔ ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے اپنے بھائی کو صحرا لگانے کی، اور اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو ان کے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے صحرا لگانا نصیب فرمائے، آمین۔ جبریل سے کلا پہننے کے بعد عمر نے سلسبیل کی طرف گردن جھکائی تو اس نے نم آنکھوں سے آگے بڑھ کر بھائی کو صحرا باندھ دیا۔ پھر ان تمام لڑیوں کو عمر نے رول کر کے پیشانی سے پیچھے کر لیا۔ بیٹے کو دلہا بنا دیکھ ملیحہ بیگم بار بار آبدیدہ ہو رہی تھی۔ جبریل نے مسکرا کر انہیں حصار میں لے کر کندھا سہلایا۔ سلسبیل نے آف وائٹ لہنگا پہن رکھا تھا، جبکہ جبریل نے اپنے ازلی انداز میں سیاہ قمیص شلوار پہن رکھی تھی۔ ملیحہ بیگم آگے بڑھی اور عمر کی پیشانی چومنے لگی، پھر کچھ پڑھ کر وہ اس پر کئی لمحے پھونکتی رہیں۔ اللہ میرے بیٹے کی خوشیاں سلامت رکھے اور اسے ہر بد نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ سلسبیل اور جبریل نے زیر لب آمین کہا۔ کھڑکی سے نیچے بینڈ بجنے کی آواز آئی تو سلسبیل کھلکھلا اٹھی۔ بینڈ والے آگے تھے اور اس وقت وہ مختلف دھن بجا کر ماحول کی خوشگواریت میں اضافہ کر رہے تھے۔ امی، بھائی، جلدی کریں، بینڈ والے آگے ہیں، بھابھی بھی تیار ہو گئی ہیں، مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا۔ سفید فراک پہنے تعبیر چہچہاتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اور پھر جیسے ہی بھائی کو سجا سورا دیکھا تو لبوں کو لمحے میں کفل لگا اور آنکھیں پتھراسی گئیں، یوں لگا جیسے بابا سامنے کھڑے ہیں۔ پھر وہ قدم قدم چلتی آگے بڑھی اور تیزی سے عمر سے لپٹ گئی۔ بھائی، آپ بالکل بابا جیسے لگ رہے ہیں، تعبیر نے بھیگے لہجے میں کہا، جس پر عمر نے مسکرا کر شفقت سے اس کا سر سہلایا تھا۔ پھر وہ سب میرج ہال کے لیے نکل گئے۔ رخصتی کا انتظام شہر کے بہترین میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ عمر، جو اس وقت فریحہ کو دیکھنے میں محو اور سرگوشی نما باتیں کرنے میں مصروف تھا، سامنے سے آتی اپنی شہزادیوں کی چہچہاہٹ پر متوجہ ہوا۔ دیکھا تو سلسبیل اور تعبیر ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے دودھ پلائی کی رسم کرنے آ رہی تھیں، اور تو اور ان کے ساتھ بینش، عروہ اور چند کزنز بھی تھیں۔ عمر تو دیکھ کر اش اش ہی کر اٹھا تھا۔ کل سے وہ اسے اس طرح طرح سے لوٹ چکی تھی، اور شاید ابھی بھی کوئی کسر باقی رہتی تھی۔ مطلب وہ اب دونوں فریحہ کی طرف سے رسمیں نبھانے لگی تھی، اور عمر کو لوٹنے میں آج بھی کوئی کمی نہیں چھوڑنے والی تھی۔ قدم قدم چلتی پاس آئی اور اپنے اپنے جوڑوں کے گھیر اٹھا کر اوپر سٹیج پر چڑھی۔ ان موت کے فرشتوں کو یوں سر پر چڑھا دیکھ عمر تو پیچھے صوفے کی پشت سے جا لگا تھا۔ تعبیر نے بتی سی دکھاتے دودھ کا ٹرے آگے کیا، جس پر ایک خوبصورت موتیوں سے سجا کانچ کا گلاس تھا، اور اس کے آگے ہی پلاسٹک کی چٹ پڑی تھی، جس پر اس دودھ کی قیمت لکھی تھی 50,000۔ یہ دیکھتے عمر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ارے بھائی، اتنی شاکڈ لک کیوں دے رہے ہیں؟ جلدی سے پیسے نکالیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت کام ہے۔ تعبیر نے اس پر تعصب کیا۔ کون سے پیسے؟ عمر نے مصنوعی گھوری سے نوازتے پوچھا۔ ارے بھائی، دودھ پلائی کے پیسے، اور کون سے پیسے؟ آپ جلدی سے نکالیں۔ اس کی سمجھ پر ماتم کرتے تعبیر تیزی سے گویا ہوئی۔ ارے ارے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟
یہ رسم تو سالیاں کرتی ہیں، آپ تو میری بہن ہیں۔ عمر ان کو بتانا ضروری سمجھا، جو اس وقت اپنا رشتہ بھول چکی تھی، کہ آخر کو کچھ تو بھائی کا خیال کر لو یا مجھے غریب کر کے ہی دم لوگی۔ مگر آج اس کا احساس کون کرنے والا تھا؟ سلسبیل اور تعبیر تو بالکل بھی نہیں۔ نہیں جی، آپ سے کس نے کہا کہ ہم آپ کی بہنیں ہیں؟ اس وقت ہم صرف اور صرف فریحہ اپیہ کی بہنیں ہیں، سمجھ گئے آپ؟ عمر تو اس کے پینترا بدلنے پر اور جلدی سے بھابھی سے اپیہ پر آ جانے پر بے چو تاب ہی کھا کے رہ گیا۔ اب حیران اور پریشان نہ ہو اور جلدی سے 50,000 روپے نکال دیں، میری ٹیم تقسیم کا ویٹ کر رہی ہے۔ اپنا دوپٹہ درست کرتی پیچھے کھڑی کزنز کی طرف اشارہ کرتے تعبیر نے کہا۔ عمر کی مسکین حالت پر سٹیج سے نیچے کھڑے جبریل اور ایلبرٹ کا کہکہ بلند ہوا تھا، جس پر وہ مزید سے خفا ہوئی تھی۔ میں اس رسم کو نہیں مانتا، اپنی جیب خالی ہوتے دیکھ عمر نے دہائی دی۔ ماننی تو پڑے گی بھائی، ورنہ ہم آپ کو دلہن لے جانے نہیں دیں گے، اب کی بار سلسبیل بولی تھی، جس کی تاکید بینش اور عروہ نے کی تھی۔ سلسبیل کی کھلکھلاتی آواز پر جبریل مسکرایا تھا۔ سلسبیل کو بھی آستینیں چڑھاتے دیکھ عمر حلق تر کر گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی منہ دکھائی بھی دینی ہے، اس لیے مجھے لوٹنا بند کرو آپ لوگ، اب کوئی پیسے ویسے نہیں ہے میرے پاس۔ عمر کی بات پر سب کے بلند و بانگ کہکے چھوٹے تھے، سوائے عمر کے، کیونکہ اپنی طرف سے اس نے بہت اہم بات کی تھی، جبکہ فریحہ مزید سر جھکا کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ پیسے تو دینے پڑیں گے، چاہے جو ہو جائے، سلسبیل نے حتمی فیصلہ سنایا، جس پر تعبیر نے زور و شور سے سر ہلا کر اس کی تاکید کی۔ بھائی، آپ دونوں نیچے کھڑے ہنس رہے ہیں، یہاں آ کر میری مدد کریں، جان چھڑوائیں میری ان سب سے۔ خود کو کسی صورت بچتا نہ دیکھ عمر نے مسکین صورت بناتے اب ایلبرٹ اور جبریل سے مدد مانگی۔ وہ دونوں جواب میں ہنسنا بند کر کے سر ہلا گئے۔ ایلبرٹ آستینیں چڑھاتا سٹیج پر چڑھا اور جبریل بھی اس کے تعاقب میں آیا۔ عمر نے ان دونوں کے آنے پر ایک مسکراہٹ ان سب لڑکیوں کی طرف اچھالی جو اس وقت اپنی دشمن معلوم ہو رہی تھی اسے، اور پھر اس سے پہلے وہ دونوں کچھ بولتے، جبریل کے سٹیج پر چڑھتے ہی سلسبیل اسے کلائی سے تھامتے اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ اس ابداع کے لیے جبریل بھی تیار نہ تھا اور حواس باختہ سا اسے دیکھنے لگا، جو جواباً شریر سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال گئی تھی۔ یہ دیکھ ایلبرٹ، آذر اور عمر کا منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سلسبیل کی مسکراہٹ دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح جبریل داؤد ساری دنیا فراموش کرتا اسی میں کھو سا گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ سلسبیل کو چھوڑ کر تو ان کی مدد ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ لو جی، مہاراج ارطغرل غازی تو اس طرف چلے گئے اور اب ہم ٹھہرے معمولی سے سپاہی ان کے بغیر آخر کیا کر لیں گے؟ یعنی ان کے بغیر جنگ جیتنا تو ناممکن ہے۔ آذر نے فوراً جلتی میں تیل کا کام کیا تھا، مطلب انہیں ہارنے کی نوید پہلے ہی سنا چکا تھا۔ یہ غلط ہے جے ڈی، تمہیں یاد ہو تو ہم عمر کی مدد کرنے کو اوپر آئے تھے، تم آدمیوں کی ٹیم چھوڑ کر عورتوں کی ٹیم میں نہیں جا سکتے، ایلبرٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ ایلبرٹ کی آواز پر جبریل نے ایک بار اسے دیکھا تھا اور پھر سلسبیل کو، وہ بیچارہ دونوں میں پھنس گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی بولتا، سلسبیل اب اس کے بازو کو اپنے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے گئی تھی اور جبریل وہیں خاموش ہو گیا تھا۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر اس نے ایلبرٹ سے کہا، میں اپنی سلسبیل کی سائیڈ ہوں۔ یس، سلسبیل نے ہلکا سا اچھل کر سرگوشی نما کہا تھا، جس پر جبریل کی سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی تھیں۔ پھر اس نے انہی سیاہ آنکھوں سے عمر کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، چلو عمر میاں، پیسے نکالو۔ جبریل نے فوراً کہا۔ اب تو بس عمر غش کھانے کے قریب ہی تھا۔ جبریل کے پینترا بدلنے پر آذر نے کہکہ لگا کر ان دونوں کی تصویر لی تھی، جس میں عمر کی روندی صورت تھی، جبریل کی سنجیدہ اور سلسبیل کی چہک تھی۔ پھر وہ بھی ان کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا، پھر کنکھیوں سے مسکرا کر تعبیر کو دیکھتا بولا، بھائی مجھے ہارنے والی ٹیم میں نہیں رہنا، اس لیے میں بھی جبریل بھائی کی ٹیم میں ہوں۔ سب بڑے ان بچوں کی شرارتیں دیکھتے دل ہی دل میں ان کی نظریں اتار رہے تھے۔ جواباً ایلبرٹ اسے گھوری سے نوازتے عمر کی طرف بڑھا۔ تم فکر مت کرو عمر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایلبرٹ نے عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی، پھر وہ ان سب کی طرف متوجہ ہوا۔
اچھا جی، چونکہ اصول ہے کہ دولہے کی دودھ پلائی کی رسم دلہن کی بہنیں کرتی ہیں، تو اس مطابق بھابھی کی بہن لاؤ، پھر ہوگی دودھ پلائی کی رسم۔ البرٹ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مطالبہ کیا۔ البرٹ کے بہترین سوال پر عمر کو کچھ تسلی ہوئی تو وہ ٹانگ پر ٹانگ جماتے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے اب ان کی طرف سے جواب کا منتظر تھا۔ سلسبیل جبریل کا بازو چھوڑے آگے ہوئی اور اپنی بندیا درست کرتی بولی، فریحہ ہماری کیا لگتی ہے تعبیر؟ اس نے عمر کو خوشگمین نظروں سے گھورتے تعبیر سے پوچھا۔ ماموزاد یعنی کزن، تعبیر نے جوش سے جواب دیا۔ اور کزن کیا ہوتی ہے جبریل؟ اب وہ جبریل کی طرف پلٹی اور اس سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھنے لگی۔ بہن، جبریل نے مسکرا کر زیر لب جواب دیا۔ تو اس کے مطابق پھر فریحہ ہماری کیا لگی؟ اب اس نے پیچھے کھڑی بینیش، عروہ، آذر اور کزن سے پوچھا۔ بہن، سب نے چیخ کر جواب دیا تھا اور کہہ کے بلند کیے تھے۔ تو چلو پھر پیسے نکالو۔ سلسبیل دوبارہ عمر کی طرف پلٹی اور ہاتھ آگے کر گئی۔ پہلے عمر اسے گھور کر دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ مطلب ہار جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کی بہن جبریل کے ساتھ رہ رہ کر ہوشیار ترین ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں اس کی کھلکھلاہٹ اور چہچہاہٹ کی نظر اتارتا وہ جیب سے وائلٹ نکال گیا اور پھر مصنوعی کھوڑی سے سلسبیل کو نوازتا وائلٹ اس کے حوالے کر گیا، جبکہ جواباً وہ دودھ کا سجا ہوا گلاس عمر کے حوالے کر گئی۔ یس! سلسبیل وائلٹ لیتے خوشی سے چہچہائی، پھر تعبیر نے اسے وائلٹ لے کر سارے پیسے نکال لیے اور بلند کرتے خوشی سے بولی، یاہو! آذر نے اس کی ایک تصویر لی تھی۔ پھر وہ سب کزنز میں پیسے بانٹنے لگی۔ بینیش البرٹ کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی اور تعبیر کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ آذر کی اس پر جمی نظریں وہ دونوں بخوبی محسوس کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے اور مطمئن تھے۔ جبریل اور سلسبیل بھی اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ آذر کی نظروں کا مفہوم جب جبریل بھی دیکھ رہا تھا اور شادی کے بعد وہ تسلی سے اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آذر انجینئرنگ کر رہا تھا اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے وہ 3 سالوں کے لیے جرمنی جا رہا تھا اور بہت جلد آٹوموٹیو انجینئر بننے والا تھا۔ اور اگر کل کو تعبیر کی شادی آذر سے کروائی جاتی بھی ہے تو یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آذر بھی ایک سمجھدار، ذمہ دار اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ بس اپنی عمر کے حساب سے وہ تھوڑا شرارتی اور چنچل سا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ ٹین ایج سے نکلے گا تو میچور ہو جائے گا، ایسا جبریل کو لگتا تھا۔ علی اور آذر سرمد افندی کے بیٹے تھے اور اپنے بابا کی طرح وہ اپنے رشتوں کو اچھے سے نبھانا جانتے تھے۔ اپنی بائک ایک بڑے سے میرج ہال کے آگے کھڑی کرتے فرحت نیچے اترا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی والدہ فرحہ افتخار بھی تھیں۔ اس ہال کی طرف نظر دوڑاتے فریحہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ کیا وہ اندر موجود لوگوں کو فیس کر سکتا تھا؟ اس کے قدم اور ضمیر اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ اگر وہ کسی کا سامنا نہیں کرنے سے کترا رہا تھا تو وہ اس کی پھپھو ملیحہ بیگم تھی۔ ملیحہ بیگم اور عمر نے خود فون کر کے انہیں شادی پر مدعو کیا تھا۔ ملیحہ بیگم کی کال پر فرحت کی والدہ مزید ندامتوں کی انتہا گہرائیوں میں جا گری تھی۔ ہال کے اندر داخل ہونے لگے تو فرحت نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ اس کی والدہ نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ مجھ میں ہمت نہیں اندر جانے کی امی، میں یہیں رکوں گا، آپ چلے جائیں۔ مومانی، اس کی بات پر اس سے پہلے اس کی والدہ کچھ کہتی یوکب سے آتی آواز پر پلٹی۔ عمر ایک ضروری کال سننے کے لیے ہال سے باہر آیا تھا۔ انہیں ایک طرف کھڑا دیکھا تو اس طرف ہی چل پڑا۔ فرحہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی دولہے کے لباس میں عمر کھڑا تھا۔ عمر، وہ زیر لب نم سا مسکرائیں۔ ان کے قریب جاتے عمر نے آگے سر جھکایا تو وہ ہاتھ بڑھا کر شفقت سے اسے پیار دے گئی۔ ماشاءاللہ، ہو بہو مصطفیٰ بھائی جیسے لگ رہے ہو، بھیگے لہجے میں کہتی وہ مزید آبدیدہ ہو گئی۔ عمر بھی ہلکا سا مسکرایا۔ مبارک ہو عمر۔ فرحت نے پھیکا سا مسکراتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شکریہ۔ خالی نظروں سے اسے دیکھتے بنا مسکرائے عمر نے ہاتھ ملایا اور جواب دیا۔ پھر وہ اپنی مومانی کو ایک بازو سے ہی سار میں لیتے اندر لے جانے لگا۔ اس نے ایک بار بھی فرحت کو اندر چلنے کو نہیں کہا تھا، اور وجہ شاید فریحہ کے ساتھ کیا سلوک نہیں
بلکہ سلسبیل کی اندر موجودگی تھی، کیونکہ اگر فرد کو اندر دیکھتی تو ساری پرانی باتیں اسے دوبارہ یاد آ جاتی اور تکلیف میں پڑ جاتی۔ اپنی بہن کو تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی ماضی کی تلخیوں کو انسان کبھی نہیں بھولتا، بھلے ہی وہ سب معاف کر کے بہت آگے نکل چکا ہو، مگر ماضی سے جڑا شخص جیسے ہی کبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، درد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ چوٹ اس نے کل ہی کھائی تھی۔ فرد ان کو جاتے ہوئے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر وہی اپنی بائک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ آگے کر کے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ان ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جس سے اس نے سب کچھ کھویا تھا۔ ماضی میں ہوا سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا کہ کیسے اس نے سلسبیل کو چھوڑا اور انفال کو چن کر خود اپنی زندگی کو خاک میں تبدیل کر دیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو گوا دیا اور آج اس کے پاس کچھ باقی نہ بچا تھا، نہ پیار، نہ بیوی اور نہ ہی اولاد۔ اور اب اس کی بکھری ذات کی کرچیاں اس کی روح میں پیوست ہو کر اسے دن بدن فنا کر رہی تھیں، جس وجہ سے نہ وہ مر پا رہا تھا اور نہ ہی جی پا رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی ہتھیلیوں کو بھگونے لگے۔ منظر دھندلا ہونے لگا اور مسلسل دھندلا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا خالی پن بڑھنے لگا۔ پھر اس پانی کی دھندلاہٹ میں ایک چہرہ نمودار ہوا، سلسبیل مصطفیٰ کا چہرہ۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور چہرہ نمودار ہوا، فریحہ افتخار کا چہرہ۔ پھر ان دونوں معصوم چہروں کے ساتھ کیے سلوک اور ان کی زیادتیاں یاد آنے لگی تو ماحول میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، قدم لڑکھڑائے اور اس کی بائک جس سے اس نے ٹیک لگا رکھی تھی ڈس بیلنس ہوتے وہ بائک اس کے ساتھ ہی نیچے گر پڑا۔ ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی تو آنکھوں میں بھرے آنسو سے وہ دیکھ بھی نہ پایا۔ پھر بنا ارد گرد کی پرواہ کیے وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ پھر روتے روتے وہی سر سجدے میں گرا گیا۔ مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے معاف کر دے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے تیری بہت نافرمانی کی ہے، میرے اللہ مجھے ایک آخری بار معاف فرما دے، میں سانس نہیں لے پاتا یا اللہ، میں جی نہیں پا رہا، مجھے معاف کر دے۔ بلک بلک کر روتا معافی کے لیے گر گرا رہا تھا۔ پیشانی آنسو اور زمین پر موجود مٹی سے گرد آلود ہو گئی تھی۔ اس پاس سے گزرتے لوگ اسے کوئی پاگل دیوانہ ہی سمجھ رہے تھے جو سڑک پر موجود سجدے میں گڑا معافیاں مانگ رہا تھا۔ تو بالآخر فرد افتخار بھی توبہ کر گیا تھا، اور توبہ کی نیت تو وہ بہت پہلے ہی کر چکا تھا، شاید اس دن ہی جس دن اس نے انفال کو طلاق دی تھی، مگر آج وہ حقیقی معنوں میں توبہ کر گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے زندگی میں اسے ایک موقع دے کر خوشیاں نصیب فرماتے ہیں یا نہیں، یا اس کی سزا مزید طویل ہونے والی تھی۔ فرحہ بیگم اور عمر آہستہ آہستہ قدم رکھتے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف مہمانوں کی گہما گہمی تھی۔ ایک طرف مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا تو دوسری طرف عورتوں کے۔ کچھ ہی دیر دور انہیں ملیحہ بیگم دکھائی دی جو سلسبیل اور دو عورتوں کے ساتھ کھڑی جنہیں فرحہ نہ پہچانتی تھی۔ دوسری طرف عنایہ اور زہرہ کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ان کا دھیان راہداری کی طرف گیا تو ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی۔ 2 منٹ، میں ابھی آئی، عنایہ اور زہرہ سے کہتے وہ ان کی طرف بڑھ گئیں۔ فرد کی والدہ اپنی بصارت پر اعتبار کرنے سے قاصر تھی۔ ملیحہ بیگم مسکرا کر ان کی طرف بڑھی اور خوشی سے انہیں گلے لگا گئی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اتنی دیر لگا دی آنے میں، کب سے ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ لہجہ اپنائیت سے بھرپور تھا۔ وعلیکم السلام، اور زیر لب جواب دیتے فرحہ بس نم سا مسکرانے پر ہی اکتفا کر سکی۔ آئیے، انہیں ساتھ لے جاتے وہ آگے بڑھیں۔ سلسبیل عنایہ اور زہرہ بیگم کے پاس لے گئیں۔ ایک انجان سا چہرہ دیکھ کر وہ دونوں بھی ہلکا سا مسکرائیں۔ ان سے ملیے، یہ میری بھابھی ہیں، فرحہ افتخار۔ اور بھابھی، یہ ہیں جبریل کی پھپھو زہرہ، اور یہ عنایہ بیگم ہیں۔ ملیحہ بیگم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ان کا تعارف کروایا تو وہ دونوں بھی مسکرا کر گرم جوشی کے ساتھ فرحہ افتخار سے ملی۔
فرحہ نے سلسبیل کو بھی پاس کھڑے دیکھا، جو کریم رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس، پیشانی پر بندیاں لگائے خود بھی کوئی دلہن ہی معلوم ہو رہی تھی۔ سلسبیل بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماضی میں کیا اس کے ساتھ سلوک یاد آیا تو لرزتے قدموں سے حوصلہ کرتی وہ آگے بڑھی۔ ان کے قریب آنے پر سلسبیل جو پہلے خالی چہرہ لیے کھڑی تھی، اس کا دل بھی اب تیز دھڑکا تھا۔ فرح افتخار سلسبیل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے گئی اور زیر لب بولی، سدا سہاگن رہو۔ ان کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ایک لمحے کے لیے سلسبیل کا دل ڈوب کے ابھرا تھا اور وہ حیرتوں میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ جس سے شفقت کے لیے وہ کبھی ترسا کرتی تھی، وہ شفقت آج اس کے نصیب میں ہو گئی تھی۔ فرح کی آنکھیں مکمل بھیگ چکی تھیں، جو کسی بھی وقت چھلکنے کے لیے بے تاب تھی۔ عنایہ بیگم اور زہرہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر فرحہ بیگم نے سلسبیل کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں معافی کی حقدار تو نہیں ہوں، مگر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ ان کے بھیگے لہجے میں کہنے پر سلسبیل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں سلسبیل، آج مجھے معافی مانگ لینے دو بیٹی۔ آج بھی معافی نہ مانگی تو پھر کبھی نہ مانگ سکوں گی۔ نہیں ممانی، ایسے نہیں کہیں، آپ بڑی ہیں اور بڑے معافی نہیں مانگتے۔ بڑے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے، سلسبیل نے سرگوشی نما کہا اور ان کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی فراق دلی پر ان کا دل مزید رونے لگا تھا، جبکہ عمر اور ملیحہ نے اس کے معاف کر دینے کے لیے اس پر فخر محسوس کیا تھا۔ بے شک معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ پھر نم آنکھوں سے مسکراتی وہ ان سے الگ ہوئی اور بولی، چلے میرے ساتھ۔ فریحہ نہیں جانتی آپ آ رہی ہیں، اسے نہیں بتایا تھا۔ آپ کو دیکھیں گی تو بہت خوش ہو جائے گی۔ اور پھر انہیں کندھے سے حصار میں لے کر وہ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ پیچھے ملیحہ انہیں جاتا دیکھ اپنے اشک اپنی چادر سے خشک کرنے لگی۔ عمر نے مسکرا کر انہیں سینے سے لگا لیا اور پشت سہلانے لگا۔ بے شک اللہ سب ٹھیک کر دیتا ہے اور ہر چیز کا صلہ صبر کرنے سے ہی ملتا ہے۔ جیسے سلسبیل کو اس کے صبر کا صلہ ملا تھا، بالکل اسی طرح آج فریحہ کو بھی اس کے صبر کا صلہ مل گیا تھا۔ سرخ کورے والے کامدار عروسی لہنگے میں ملبوس 16 سنگھار کیے سجی سوری سی وہ دلہن بنی اس بڑے سے صوفے پر بیٹھی بالکل کسی شاہی تخت پر بیٹھی ملکہ کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس روپ میں دیکھ کر انہیں اپنے مرحوم شوہر کا چہرہ یاد آ گیا تھا، کیونکہ وہ نین نقوش سے ہو بہو اپنے بابا جیسی تھی، جیسے عمر اپنے بابا جیسا تھا۔ اپنی والدہ کو سامنے سے آتے دیکھا فریحہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی، سرخ پھڑ پھڑاتے لبوں سے اس نے اپنی والدہ کا نام ادا کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی والدہ سے لپٹ گئی۔ فریحہ میری بچی، اس سے لپٹ کر فرحہ مزید رونے لگی تھی۔ امی، فریحہ ان سے لپٹی۔ فریحہ کی آنکھیں بھی خوشی سے بھر آئی تھیں۔ پھر مسلسل انہیں گلے سے لگائے لبریز نظریں اٹھا کر فریحہ نے تھوڑا ہی دور نیچے کھڑے عمر اور ملیحہ بیگم کو دیکھا تو عمر نے آنکھیں جھپک کر سر کو ہلکی سی جنبش دی اور پھر ایک نرم سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ پھر فرح بیگم اس سے الگ ہوتے کبھی اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر چومتی تو کبھی اس کے ہاتھ۔ سلسبیل اور تعبیر بس نیم مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا وقت ہوا۔ سب ہال سے باہر آئے۔ سلسبیل نے فریحہ کو چادر اڑا دی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے تھوڑا سا دور ایک طرف اپنے بھائی کو کھڑے دیکھا، جو لبریز آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فریحہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ کھڑے عمر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت اور نرم تاثرات تھے اور جیسے وہ شہد رنگ آنکھیں اسے اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت دے رہی تھیں۔ فریحہ درد بھری آنکھوں سے مسکرائی اور فرد کی طرف بڑھی۔ جہاں اس نے 2 قدم اٹھائے تھے وہیں فرد نے 4 قدم اٹھائے تھے اور تیزی سے فریحہ کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ بھائی، فریحہ نے تڑپ کر اسے پکارا۔ فریحہ میری گڑیا، سرخ عروسی چادر میں ڈھکے اس کا سر سہلاتے فرد نے بھی بہتی آنکھوں سے اسے پکارا۔ کئی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے روتے رہے۔ یہ منظر دیکھتے سلسبیل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور پھر اپنے ہاتھوں پر نرم پکڑ محسوس کرتے اس نے بھیگی شہد رنگ آنکھوں سے نیم مسکرا کر جبریل کو دیکھا تھا اور پھر اس کی تنبیہی نگاہوں پر آنکھوں کے گوشے خشک ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو فریحہ، میں بھٹک گیا تھا۔ تمہارے ساتھ کی ہر زیادتی کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اپنے بھائی کو معاف کر دو فریحہ،
اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ فریحہ سے الگ ہوتے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر چومتے وہ آنکھوں سے لگاتا گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ پھر وہ ہنوز اس کے ہاتھ تھامے وہیں گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنی پیشانی سے لگائے مسلسل بولتا رہا، اپنے بھائی کو معاف کر دو فریحہ، مجھے معاف کر دو۔ معافیاں اب سرگوشیوں میں بدلنے لگی تھیں۔ اس کے اس طرح اپنے پیروں میں بیٹھنے ور وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ پھر فریحہ بھی تیزی سے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کا جھکا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر تھام گئی۔ نہیں بھائی، پلیز نہیں، ایسے مت کریں۔ مہندی بھرے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتی وہ بھی جواباً اپنے بھائی کے ہاتھ چوم گئی۔ مجھے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی بھائی، آپ اس طرح معافی نہیں مانگ سکتے۔ وہ صرف ایک غلط فہمی اور جھوٹ کی لپیٹ کا ایک سیاہ نقاب تھا اور کچھ نہیں بھائی، جس میں آپ کی بصارت اور سماعت چھپ گئی تھی۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، وقت ہی ہمارا نہ تھا۔ اس طرح معافی مانگ کر آپ اپنی فریحہ کو شرمندہ مت کریں بھائی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ اپنی چھوٹی سی بہن کو اتنی سمجھداری والی باتیں کرتے دیکھ وہ سر جھٹک کے ہلکا سا مسکرایا تھا اور آنکھوں میں ٹھہرے آنسو دوبارہ آنکھوں سے بہہ کر زمین پر گرے تھے۔ وہ بس ایک کالا سایہ تھا ہم پر، جس نے ہم سب کی زندگیوں کو کچھ عرصے کے لیے سیاہ کر دیا تھا، مگر اب وہ سیاہی چھٹ چکی ہے اور اب سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اس کے کندھے تھام کر وہ اسے کھڑا کرتی مزید بولی۔ فرحت اپنی آنکھیں رگڑتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ پلیز بھائی، پرانی باتوں کو بھول جائیں اور آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اس کی اگلی تمام باتوں پر وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ اتنے میں عمر بھی آہستہ آہستہ چلتا ان کے قریب آیا اور اس نے ایک نرم نظر فرحت پر ڈالی۔ فرحت نے لبریز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فریحہ کی پیشانی چومتے اس کا مہندی بھرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں تھما گیا۔ سدا سکھی رہو، آمین کہتے اور پھر زیر لب کہتا تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ عمر فریحہ کو لے گیا جبکہ وہ بار بار مڑ کے اپنے بھائی کو دیکھتی تھی اور ہر بار وہ اسے مسکرا کر ہاتھ ہلاتا الوداع کہتا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اب وہ وہاں کھڑی اپنی والدہ سے ملی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر وہ انہیں ڈھیر ساری دعائیں دیتی گاڑی میں بٹھا گئی اور عمر کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی جا کر فرحت کے پاس کھڑی ہو گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے وہ مسلسل اپنے بھائی اور ماں کو دیکھتی رہی۔ عمر بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ جبریل نے بھی سلسبیل کو لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں اور ایک ایک کر کے ان کی نظروں سے اوجھل ہونے لگیں۔ جب تمام گاڑیاں وہاں سے چلی گئیں، فریحہ چلی گئی تو فرحہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میں کیسی ماں ہوں، آخری بار اپنی بیٹی کو گھر سے ودا بھی نہ کر سکی۔ فرحت نے اپنی والدہ کو سینے سے لگا لیا اور انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی دونوں ایک ساتھ آخری ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ پہلا ناول بکھری میری ذات مکمل ہو جائے گا۔ پڑھ کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ، آخری دو ایک ساتھ کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔